عزیزان گرامی و بزرگان قدر، اللہ تعالیٰ اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں پیغمبر کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، جسے ہم انگریزی میں آئیڈیل کہتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی بیان ہوا تھا دین اسلام کے بارے میں کہ آج کے اس دور حاضر میں کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس ذات مقدس کے ذریعے سے یہ دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، وہ ذات مقدس، اس ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے پیغمبر کی ذات اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے اپنے بچوں کے لیے کہ انہیں کوئی نہ کوئی ایک اچھا آئیڈیل ملے، نمونہ عمل ملے۔ ہر انسان جب وہ ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ترقی کے لیے دنیا میں کسی نہ کسی آئیڈیل کی تلاش میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی نمونہ عمل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اگر ہم مولویت کی لائن کو لے لیں تو یہاں بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی آیت اللہ کو اپنا نمونہ عمل بنائے، کسی مولانا کو اپنا نمونہ عمل بنائے۔ اور اگر پولیٹکس میں دیکھ لے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ کوئی دنیا کا بہترین نیتا ہو جس کو ہم آئیڈیل بنائیں۔ تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ جس فیلڈ میں اسے جانا ہے اس فیلڈ کا کوئی نہ کوئی نمونہ عمل، آئیڈیل ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے، اپنی زندگی کو بہترین بنا سکے۔ تو ہر انسان آج کے اس دور میں ایک آئیڈیل کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے پہلے سے ہی نمونہ عمل بنا کر بھیج دیا ہے، اور وہ 14 نمونہ عمل ہمارے پاس موجود ہے۔ لہٰذا رسول اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کی ذات ہی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خلقت انسان کو انجام دیا تو انسان کی خلقت سے پہلے ہی انسان کی رہنمائی کا انتظام بھی کیا ہے، انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی ہدایت کا انتظام کیا۔ جو سب سے پہلا شخص اس دنیا میں آیا وہ خود نبی بن کر آیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو ان کے لیے یہ انتظار نہیں کیا کہ وہ دنیا میں آ کر کسی سے سیکھے، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر زانو ادب طے کرے، استاد سے سیکھے نہیں۔ پہلے ہی شخص کو جو بھیجا تو وہ ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، تاکہ جو اس کے بعد آنے والے ہیں وہ یہ اعتراض نہ کرے کہ ہمیں کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں، ہمیں کوئی سکھانے والا تھا ہی نہیں۔ تو اس سوال کو ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، پہلے سے ہی نمونہ عمل کا انتظام کر دیا، ہدایت کا انتظام کر دیا، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ سوال نہ رہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ نمونہ عمل کس کی طرف سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ تو پیغمبر کی ذات لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن کر آئی ہے، اور پیغمبر اکرم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ 23 سالہ تبلیغی دور میں پیغمبر کی عمر 63 سال ہے، لیکن جو تبلیغ کا موقع ملا وہ کتنی عمر ہے؟
23 سال کی عمر ہے، تو صرف 23 سال کی عمر میں پیغمبر اکرم نے پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلا دیا۔ کس طرح سے پھیلایا؟ کیا کوئی بڑی فوج پیغمبر کے پاس تھی؟ کیا ایسے ہتھیار پیغمبر کے پاس تھے جیسا کہ آج کوئی بڑی دنیا کی طاقت ہوتی ہے تو دوسری طاقتوں کو ڈرانے کے لیے کہہ دیتی کہ ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے، ہم دنیا کی بڑی طاقت ہے، ہم سے نہ ٹکرانا؟ تو کیا پیغمبر کے پاس کوئی ایسی طاقت تھی کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا؟ نہیں، پیغمبر اکرم کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھی، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ جو سب سے بڑی طاقت تھی پیغمبر کے پاس وہ ان کا اخلاق تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو ایک مثال ہم پیش کرتے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو آج جو پوری دنیا میں مسلمان بدنام ہو رہے ہیں وہ اسی نیم ملا لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جنہیں خود دین اسلام کی صحیح تعلیم نہیں ہے، وہ آ کر اسٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ آ کر ٹی وی پر بھاشن دینے لگتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ اس سے دین اسلام بدنام ہی ہو سکتا ہے اور اچھائی اس کی بیان نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم اسوہ حسنہ ہیں۔ انہوں نے اپنے اخلاق کی بنا پر، جو کہہ دیا جاتا ہے آج کے دور میں کہ پیغمبر نے تلوار کی زور پر دین اسلام کو پھیلایا، تو کتنی طاقت تھی پیغمبر کے پاس، کتنی بڑی فوج تھی؟ نہیں، یہ سب غلط بیانی کر کے دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ جو دین اسلام پھیلا ہے پیغمبر کے اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے۔ جو دین اسلام کی اچھائی ہے، پیغمبر نے دین اسلام کی اچھائی لوگوں کے سامنے ظاہر کی، لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ پیغمبر اسلام جو تبلیغ کر رہے تھے کیا وہ مسلمانوں کے درمیان کر رہے تھے؟ نہیں، وہ مشرکین مکہ تھے، وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے۔ تو پیغمبر اکرم نے ان عیسائیوں کے سامنے، ان مشرکین مکہ کے سامنے، ان یہودیوں کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کیا، اور پیغمبر کا اخلاق دیکھ کر ان لوگوں نے ایمان لایا ہے، نہ کہ تلوار کے زور پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں بھی اگر ہم صحیح طریقے سے دین اسلام کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دین اسلام کی تعلیم دیکھ کر دین اسلام کو نہ اپنائے۔ ایک ہٹ دھرمی ہوتی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی واقعاً دین اسلام کی اچھائی کو دیکھ لے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دین اسلام قبول نہ کرے۔ اب دیکھیے پیغمبر اکرم ہے کس طرح سے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک بدو دیہاتی ہے، پیغمبر اکرم کے پاس آتا ہے، اصحاب کا مجمع پیغمبر کے پاس موجود ہے۔ وہ دیہاتی پیغمبر اکرم سے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے رسول، کیا کہہ رہا ہے؟ اے مسلمانوں کے رسول، یعنی جان رہا ہے کہ یہ رسول ہیں، لیکن یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے میرے رسول، نہیں، ابھی یہ اعتراف نہیں کر رہا ہے۔ ابھی کیا کہتا ہے؟ اے مسلمانوں کے رسول، میں اپنے علم کی بنا پر یہ جان چکا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں آپ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اب دیکھیے پیغمبر اکرم کس طرح سے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں اس شخص سے کہ کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ جب تو یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، تو مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتا ہے؟ اب دیکھیے کتنا بہترین جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ اے اللہ کے رسول، اے مسلمانوں کے رسول، اگر میں نے آپ پر ایمان لا لیا تو ان تمام باتوں پر مجھے عمل کرنا ہوگا جو آپ کہیں گے۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو باتیں دین اسلام میں ہیں اس پر عمل کرو، اگر اس پر عمل نہیں ہے تو ہمارا ایمان نہیں۔ یہ وہ بدو دیہاتی سمجھ رہا ہے، تو کہتا ہے کہ اگر میں آپ پر ایمان لا لوں تو مجھے آپ کی تمام باتوں پر عمل کرنا ہوگا، اگر نہیں کروں گا تو میرا ایمان لانا بیکار ہے، لہٰذا میں ایمان نہیں لا رہا ہوں۔ تو پیغمبر اکرم سوال کرتے ہیں کہ تو عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے، یا رسول اللہ، کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، شرابی ہوں، اور آپ کا دین اسلام شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا، میں ایمان لا لوں تو مجھے شراب چھوڑنی ہوگی، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں پیشے سے چور ہوں، چاہوں نہ چاہوں مجھے چوری کرنی پڑتی ہے، میں چوری کرتا ہوں اور میں اس چوری کو چھوڑ نہیں سکتا اور آپ مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے، یہ دوسری وجہ۔ پیغمبر پوچھتے ہیں اور کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، اے مسلمانوں کے رسول، تیسری وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہی رہتا ہوں اور یہ میں چھوڑ نہیں سکتا، لہٰذا ان تین وجہوں کی بنا پر میں آپ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اب دیکھیے، پیغمبر یہ طبیب حقیقی ہے، یہ جانتے ہیں کہ کس مریض کا علاج کس طرح سے کرنا ہے۔ اب اس سے ایک معاہدہ کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، کہتے ہیں، اے شخص یہ بتا، تو اتنی باتیں جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بھی جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو کیا تو مجھ سے ایک معاہدہ کرنا چاہے گا؟ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کہیے۔ تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ دیکھ، تجھ میں تین خرابیاں ہیں، تو شراب پیتا ہے، تو چوری کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو ایک چیز چھوڑ دے، دو چیزوں کی اجازت ہم تجھے دیتے ہیں۔ اب اصحاب کا مجموعہ موجود ہے، اصحاب سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان لانے میں سبقت کر دی، یہاں تو پیغمبر اکرم اس جھوٹے کو، اس شرابی کو دو چیز کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب پیغمبر سے کہتا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں دیکھ، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، دو چیزوں کی اجازت ہماری طرف سے ہے۔ اب اس معاہدہ ہو گیا، وہ شخص جاتا ہے، گھر پہنچا، رات ہوئی، رات کے اندھیرے میں اب وہ اپنے گھر سے نکلا، پیشے سے چور ہے، چوری کرنے کے لیے گھر سے نکلا، گیا محلے میں، تلاش کیا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اب گھر کا دروازہ کھولتا ہے، گھر میں گھستا ہے، ایک چادر بچھاتا ہے، گھر کا سارا سامان اس چادر میں جمع کر لیا، اب گٹھری باندھ لی سامان کی۔ جب سامان اکٹھا کر لیا تو تھک گیا، تھک کر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے سامان کے پاس اور ایک مرتبہ غور و فکر کرتا ہے کہ میں نے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں نے یہ سامان چرایا ہے، اب یہ میں جب بازار میں لے کر جاؤں گا، بازار میں تاجر مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ سامان کہاں سے لائے ہو، کس کا مال ہے، اتنا سامان کس کا ہے، کیسے لا لیے، تو میں کیا کہوں گا؟ اگر کہوں گا میرا مال ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ نہ بولنے کے لیے میں نے معاہدہ کر لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں نے اس سامان کو لے کر گیا تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، ایک لمحے کی فکر، اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر۔ ایک لمحے کی فکر جو انسان کو صحیح راہ پر لا دیتی ہے۔ اب یہ غور و فکر کرتا ہے، سامان کو وہیں چھوڑتا ہے، اب پریشانی کا عالم ہے، اس کے قدم شراب خانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، سوچتا ہے
کہ میں پھر شراب پی کر نکلوں گا تو میں اپنے یہاں میں نہیں رہوں گا، جھوٹ بولنا پڑے گا۔ شراب ام الخبائث ہے، ہر مصیبت پریشانی کی جڑ جو ہے وہ شراب ہے، ہر گناہ کی جڑ جو ہے وہ شراب ہے، یہ جانتا تھا۔ اب وہ صبح کا انتظار کر رہا ہے کہ صبح ہو جائے اور میں پیغمبر کے پاس پہنچ جاؤں۔ اب صبح نمودار ہوتی ہے، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اب پیغمبر اکرم تنہا ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں ٹھہر جا، تو نے جو معاہدہ کیا تھا اصحاب کے درمیان کیا تھا، اصحاب میں غلط فہمی ہے کہ پیغمبر نے 2 چیزوں کی چھوٹ دے دی۔ اصحاب کو بلایا، اب اصحاب کے مجمع میں اس سے پوچھتے ہیں کہ اے شخص بتا تو ایمان کیوں لانا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے جھوٹ سے نہیں روکا بلکہ تمام برائیوں سے روک دیا ہے، اس لیے کہ میں جب کوئی برائی کرنے جاتا ہوں یہی خیال آتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اس جھوٹ نہ بولنے کی بنا پر میں تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو اصحاب بھی سمجھ گئے کہ پیغمبر نے کس لیے اسے چھوٹ دی تھی۔ تو یہ پیغمبر ہے جنہوں نے اپنے اخلاق کے زور پر، اپنے اخلاق کی بنا پر دین اسلام کو دنیا میں پھیلایا ہے، نہ کہ تلوار کے زور پر۔ اسی لیے کہا گیا ہے انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ پیغمبر نے کہا کہ مجھے تمام اخلاق کو تمام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، صرف پیغمبر ہی نہیں بلکہ ان کے جو جانشین ہیں وہ بھی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہی آئے ہیں، انہوں نے بھی ہماری ہدایت کی ہے، اس لیے کہ پیغمبر ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے آنے والے ہادی اور رہبروں کا بھی اعلان کروا دیا کہ پیغمبر نے بتا دیا کہ میرے بعد میرے جانشین 12 ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، انہوں نے بھی ہماری ہدایت کی ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ دیکھیے جب انسان عبادتوں کو انجام دیتا ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرنے لگتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ اب ایک شخص امام کا صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے، حج کے سفر سے وہ واپس لوٹا، اب حج کے سفر سے لوٹ کر امام کی زیارت کے لیے آیا، امام کی زیارت کرتا ہے، سلام و کلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا ابن رسول اللہ مولا کہ ہمارے حج کے سفر میں ایک ایسا شخص تھا وہ جو بہت زیادہ عابد تھا، عبادت گزار تھا، ہمیشہ اس کا مصلی اس کے پاس رہتا اور وہ ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ تو امام نے فرمایا جب وہ ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول تھا، ہمیشہ وہ ذکر میں مشغول تھا، تو اس کے کاموں کو کون انجام دیتا تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے مولا اس کے کاموں کو ہم لوگ انجام دے دیتے تھے، یعنی اس کے کپڑے دھونا ہے، اس کے لیے کھانا بنانا ہے، تو وہ جب عبادت میں رہتا تھا تو ہم نے سوچا کہ وہ عبادت الہی انجام دے رہا ہے تو لہٰذا اس کے کاموں کو ہم انجام دے دیں۔ تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص، اس شخص نے تم لوگوں کو بے وقوف بنایا، وہ عبادت انجام نہیں دے رہا تھا بلکہ کام سے بچ رہا تھا، ایسی عبادت بیکار ہے، بلکہ تمہاری عبادت اس سے زیادہ افضل ہے کہ تم اپنے کاموں کو بھی انجام دیتے ہو اور عبادت الہی کو بھی انجام دیتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، اگر دین اسلام صحیح ہاتھوں سے لوگوں تک پہنچ جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں دین اسلام نہ پھیلے۔ تو آج بھی یہی ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کی صحیح تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کو کون بدنام کر رہا ہے۔
اگر واقعاً حقیقی طور پر جس طرح سے اخلاق پیغمبر ہے اس طرح سے ہم اپنے اخلاق کو بنا لیں تو ساری دنیا میں دین اسلام پھیل سکتا ہے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔